دشمن کو دندان شکن جواب دینے کے لیے مسلح افواج ہر دم تیار۔ سیاچن سے لے کر بحیرہ عرب کے پانیوں تک مسلح افواج نے ملک کے دفاع کا بیڑا اٹھا لیا۔ بھارت کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک فوج کی مشقیں زور و شور سے جاری ہیں۔ جنگی حکمت عملی کے پیش نظر مشقوں میں جدید ہتھیاروں کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مشقوں میں افسران اور جوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پیشہ ورانہ مہارتوں کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ جنگی مشقوں کا مقصد دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دینا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے واضح کیا کہ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ کسی قسم کا تصادم جوہری جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ برطانوی نیوز آؤٹ لیٹ اسکائی نیوز کو انٹرویو میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہماری فضائیہ، بری اور بحری افواج بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ ہوئی، ہم نہیں چاہتے کہ کشیدگی میں اضافہ ہو۔ بلاول بھٹو نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری کشیدگی میں اضافے کو روکنے کے لیے اقدامات کرے اور پہلگام واقعے کی آزادانہ اور غیر جانبدار تحقیقات یقینی بنائے۔ ان کا کہنا تھا کہ دو ایٹمی قوتوں کے مابین کشیدگی کم نہ ہوئی تو صورتحال محدود جھڑپوں سے بڑھ کر جنگ کی صورت بھی اختیار کر سکتی ہے۔ جنوبی ایشیا کے روایتی حریفوں کے درمیان کشیدگی ہمیشہ تشویش کا باعث ہوتی ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کم کروانے کے لیے عالمی برادری سرگرم ہو گئی۔ سعودی وزارت خارجہ نے کشیدگی سے گریز کرنے، تنازعات سفارتی سطح پر حل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ کویت کا کہنا ہے کہ دونوں ملک تحمل اور برداشت کا دامن تھامیں کشیدگی سے بچنے کی کوشش کریں۔ کشیدگی میں کمی کے لیے ایران کی جانب سے ثالثی کی پیشکش بھی سامنے آ چکی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کہہ چکے ہیں کہ ان کا ملک پاکستانی عوام کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے مارکو روبیو کو جنوبی ایشیا میں حالیہ پیش رفت پر اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے اہم کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں پاکستان نے 90,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی، جبکہ پاکستان کو $152 ارب سے زائد کا نقصان ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کے بڑھتے اشتعال انگیز رویے کو انتہائی مایوس کن اور تشویشناک قرار دیا۔ کہا بھارت کی اشتعال انگیزی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جاری کوششوں سے توجہ ہٹانے کا کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے پہلگام واقعے سے پاکستان کو جوڑنے کی بھارتی کوششوں کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کیا اور پہلگام واقعے پر حقائق سامنے لانے کے لیے غیر جانبدارانہ تحقیقات کے مطالبہ کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالے کہ اشتعال انگیز بیانات سے گریز کرے۔ مارکو روبیو نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے دونوں فریقین کے مل کر کام جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ انتہائی افسوسناک ہے کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کا انتخاب کیا۔ پانی پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کے لیے لائف لائن ہے۔ سنتاس معاہدے میں یک طرفہ طور پر دستبردار ہونے کی کوئی شک نہیں۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ جموں کشمیر تنازع کا پرامن حل ہی خطے میں پائیدار امن یقینی بنانے کا راستہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بات چیت پر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹیمی بروس کا بیان جاری کیا گیا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق مارکو روبیو نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کی۔ وزیر خارجہ روبیو نے 22 اپریل کو پہلگام میں ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ٹیلی فونک رابطے میں دونوں رہنماؤں نے عزم دہرایا ہے کہ گھناؤنے تشدد کے واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ ترجمان کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی حکام بے حسی پر مبنی اس پہلگام حملے کی تحقیقات میں تعاون کریں۔ انہوں نے پاکستان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کر کشیدگی میں کمی لائے، براہ راست کمیونیکیشن بحال کرے اور جنوبی ایشیا میں امن اور سیکیورٹی برقرار رکھے۔
अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MKM के चेयरमैन और वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुलाकात की है। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के फैसलों से आगाह किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों की भरपूर तायद की और कहा कि भारत के हिजान अंगेज बयानात जंग के शोलों को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाए वतन के लिए तैयार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, भारत को तबाही के रास्ते का इंतखाब बहुत महंगा पड़ेगा। सियासी अकाबरीन भारत की मुमकिना जारियत के कौमी इशू पर मुत्तहिद हैं। भारत किसी भूल में न रहे। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाकिस्तान की ट्रंप इंतजामिया से मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने की तवक्को है। अमरीकी जरीदों को इंटरव्यू देते हुए रिजवान सईद शेख का कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंगों के खात्मे और पायदार अमन कायम करने का मकसद खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि भारत का बगैर सबूत पाकिस्तान को मूरद इल्जाम ठहराना बदनीयती पर मबनी है। पाकिस्तान लड़ना नहीं चाहता, वकार के साथ अमन चाहता है। सफीर पाकिस्तान ने खबरदार किया कि मौजूदा हालात में कश्मीर का तनाज़ा दो जौहरी ताकतों के दरमियान सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है। उन्होंने कहा कि जब तक मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नहीं होता, खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं होगा। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भारत की जानिब से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात को गैर मंतकी और बदनीयती पर मबनी करार दिया। उनका कहना था कि हम किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार रहा है और उसके खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा वाज़ेह रहा है। पहलगाम वाक़े को उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 100 EV टैक्सीज का मंसूबा शुरू करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने माहौल दोस्त EV टैक्सी सर्विस की अहमियत पर जोर देते हुए खवातीन के लिए मखसूस पिंक टैक्सी सर्विस का ऐलान भी कर दिया। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। सिंध में एक नया इनकलाब, EV टैक्सी सर्विस का आगाज। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इब्तदाई तौर पर 100 EV टैक्सियां सड़क पर लाने पर इत्तेफाक हो गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत EV टैक्सी मंसूबे पर अमल दरामद के लिए अहम इजलास हुआ। इजलास में वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी बराए सरमायाकारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सैयद कासिम नवीद कमर, मुख्तलिफ बैंकों के अफसरान और निजी टैक्सी सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने इस मौके पर कहा कि सिंध हुकूमत शहर के आवाम को माहौल दोस्त, आरामदेह और जदीद EV टैक्सी सर्विस फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। ये सर्विस माहौलियाती मसाइल को हल करने में भी मददगार साबित होगी। शर्जील मेमन ने EV टैक्सी सर्विस के आगाज से चिंची रिक्शा सर्विस की हौसला शिकनी होने का भी इंदिया दिया। सीनियर वजीर ने ऐलान किया कि EV टैक्सी सर्विस में खवातीन के लिए मखसूस पिंक टैक्सी सर्विस भी मुतारिफ कराई जाएगी, जहाँ ड्राइवर और मुसाफिर दोनों सिर्फ खवातीन होंगी। EV टैक्सी सर्विस से न सिर्फ माहौल को फायदा पहुँचेगा बल्कि ये रोजगार के मौके भी पैदा करेगी, क्योंकि हर टैक्सी को 2 ड्राइवरों की जरूरत होगी। सिंध हुकूमत ने इस मंसूबे में निजी शोबे और बैंकों को भी सरमायाकारी की दावत दी है और इस जमन में तजावीज जल्द जमा कराने की हिदायत की है। इजलास में सिंध बैंक के असद अली शाह, सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड के खजर परवेज और सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन ने भी शुरका को EV टैक्सी सर्विस के हवाले से फराहम की जाने वाली सहूलियात से आगाह किया। जो पसीने से जिंदगी संवारता है वही है असल मेहमान, वही है मजदूर। आज का दिन उसी मेहनत कश को सलाम पेश करने का दिन है, जिसकी मेहनत से चिराग जलते हैं, शहर बसते हैं। 1 मई सिर्फ एक तारीख नहीं, एक तारीखी जिद्दोजहद की निशानदही है। यौम मजदूर मुतालिबा करता है कि अब वक्त है कि खाली बातों से आगे बढ़ें। इस हवाले से यह खुसूसी रिपोर्ट। हाथ में औजार, चेहरे पर पसीना, कदमों में थकन, मगर फिर भी आंखों में उम्मीद का उजाला। ये है उस मजदूर की कहानी जिसकी मेहनत से कारखाने चलते हैं, इमारतें बनती हैं, शहर आबाद होते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उन्हें मेहनत कशों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज आलमी यौम मजदूर मनाया जा रहा है। ऐसा दिन जो सिर्फ एक तारीख नहीं, एक जिद्दोजहद की अलामत है, एक कुर्बानी की यादगार है। ये जिद्दोजहद शुरू हुई 1886 में अमरीकी शहर शिकागो से, जहाँ मजदूरों ने 8 घंटे काम के उसूल के लिए आवाज बुलंद की, लेकिन ताकत के नशे
نشے میں چوس سرمایہداروں اور پولیس نے نہ صرف ان کی فریاد دبائی بلکہ گولیوں سے ان کے خواب بھی چھین لیے. سینکڑوں محنت کا شہید، درجنوں کو پھانسی چڑھا دیا گیا، مگر یہ لہو رائے گا نہ گیا. یہی قربانی بعد میں عالمی تحریک کی بنیاد بنی اور 1 مئی کو محنت کشوں کے عالمی دن کے طور پر تسلیم کیا گیا. پاکستان میں اس دن کو سرکاری سطح پر پہلی مرتبہ 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تسلیم کیا گیا. تب سے لے کر آج تک ہر سال اس دن وعدہ کیا جاتا ہے کہ محنت کشوں کو اس کا حق دیا جائے گا، اسے سہولتیں دی جائیں گی اور اس کی زندگی آسان بنائی جائے گی. مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ وعدے پورے ہوئے؟ کیا آج کا مزدور تحفظ، سہولت، عزت اور حقوق کے اس مقام پر ہے جس کا خواب شکاگو کے مزدوروں نے دیکھا تھا؟ کیا ہمارے معاشرے میں مزدور اب بھی معاشی استحصال، عدم تحفظ، کم اجرت اور بنیادی سہولتوں سے محرومی کا شکار نہیں؟ یوم مزدور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صرف تقریریں کافی نہیں، صرف دعوے تبدیلی نہیں لاتے. اصل تقاضا یہ ہے کہ قانون پر عمل ہو، مزدور کو بھی وہی وقار اور تحفظ حاصل ہو جو کسی بھی شہری کا حق ہے. یوم مزدور کے معنی تبھی مکمل ہوں گے جب محنت کش کو اس کی محنت کا پھل ملے گا، اس کا چولہا جلے گا، اس کا بچہ اسکول جائے گا اور وہ عزت سے جیے گا. آج کا دن محض ماضی کی یاد نہیں بلکہ حال کا محاسبہ اور مستقبل کا عہد ہے کہ ہم اس ہاتھ کو تھامیں گے جو تھکن سے کامتا ہے، ہم اس آواز کو سنیں گے جو برسوں سے انصاف مانگ رہی ہے، اور ہم اس خواب کو پورا کریں گے جو ہر مزدور کی آنکھ میں چمک رہا ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم مزدور پر محنت کشوں کو خراج تحسین پیش کیا. اپنے پیغام میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، مزدوروں کی خود مختاری، منصفانہ اجرت اور محفوظ ماحول اور سماجی تحفظ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں. مزدور اور محنت کش طبقہ ہماری معیشت اور قومی ترقی کا محرک ہے. مزدور ہمارے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر، صنعتوں، زراعت اور معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہمارے کارکن ہمارا فخر ہیں. ہماری قومی ترقی محنت کشوں کی محنت اور کردار کی مدھون منت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم مزدور پر اپنے پیغام میں کہا، پاکستان اپنے محنت کشوں کے لیے روزگار کے حصول کے دوران محفوظ، صحت مند اور باوقار حالات کو فروغ دینے کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتا ہے. ہماری محنت کش افرادی قوت ہماری قوم کی ترقی اور حالات سے نمٹنے کی ہماری استعداد کے پیچھے اصل محرک ہے. وزیر اعظم نے کہا، مزدوروں کے بنیادی حقوق کا تحفظ پاکستان کے آئین میں درج ہے اور یہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے بنیادی کنونشنز کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہے، جس کا پاکستان بطور ایک ذمہ دار دستخط کنندہ ملک ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج میرپور خاص میں جلسے سے خطاب کریں گے. گاما اسٹیڈیم میں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، ہزاروں کرسیاں لگا دی گئی ہیں. جلسہ گاہ کے مرکزی راستوں پر واک تھرو گیٹ اور سیکیورٹی کے مختلف اعضاء سے پولیس اہلکاروں کی بھاری نفری کو طلب کیا گیا ہے. جلسے سے قبل شہر کے مختلف علاقوں میں پیپلز پارٹی کارکنان نے ریلیاں نکالی، جبکہ مختلف مقامات پر استقبالیہ کیمپس بھی لگائے گئے ہیں. صوبائی وزیر داخلہ سمیت پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے جلسہ گاہ کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا. صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار نے کہا کہ نہروں کا حساس معاملہ بخوبی حل ہونے کی خوشی میں بلاول بھٹو کا جلسہ ایک جشن کے علاوہ پارٹی کی سیاسی قوت کا اظہار بھی ہوگا. اور اب خبر یہ ہے کہ سندھ حکومت اور ورلڈ فوڈ پروگرام کا نیا نشوونما پروگرام شروع کرنے پر اتفاق. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ورلڈ فوڈ پروگرام کی کنٹری ڈائریکٹر سے ملاقات کی. متعلقہ محکموں کے اعلیٰ افسران بھی شریک تھے. ملاقات کے دوران فیصلہ کیا گیا کہ نئے پروگرامز کے تحت سندھ کے 30 اضلاع میں غذائیت، طبی سہولیات اور مالی امداد فراہم کی جائے گی. حاملہ خواتین کو خصوصی خوراک اور ہر 6 ماہی میں 3000 روپے نقد امداد دی جائے گی، جبکہ بچیوں کے لیے امداد کی رقم زیادہ رکھی جائے گی. دیہی اسکولوں میں واٹر، سینیٹیشن اور ہائیجین پروگرام بھی شروع کیا جائے گا. مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت اسکولوں میں پروگرام کے لیے اپنے فنڈز بھی شامل کرے گی. پروگرام میں ویکسینیشن، طبی معائنہ اور آگاہی سیشنز شامل ہوں گے، جبکہ سیلاب زدہ علاقوں میں اضافی سہولیات دی جائیں گی. ورلڈ فوڈ پروگرام کی کنٹری ڈائریکٹر نے کہا کہ سندھ حکومت کے ساتھ جنوری 2024 میں دستخط شدہ معاہدے کے تحت 2027 تک غذائیت، تعلیم اور پائیدار روزگار کے شعبوں میں تعاون جاری رکھا جائے گا.